بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اذان کے وقت یہ کام ضرور کریں، دولت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ 90% لوگ جو ہیں یہ راز نہیں جانتے کہ اذان تو ہم روز سنتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اذان کی آواز کانوں میں آنا اور اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت مانیں کہ جب اذان ہوتی ہے اس وقت آپ اذان کو سنتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو اتنے دیندار ہوتے ہیں کہ اذان کی آواز سن کر ٹی وی کی آواز کم کر دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن اٹھ کر نماز پڑھنے نہیں جائیں گے۔ بہت سے لوگ اذان ہوتے وقت اپنے آپ کو کسی کام میں بھی مشغول کر لیتے ہیں اور کسی سے باتیں کرتے ہوتے ہیں، یا پھر اذان کی طرف وہ دھیان ہی نہیں دیتے، یا پھر جو کام کر رہے ہیں بس اسی میں مگن رہتے ہیں۔ دوستو، آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے، اور اذان کے وقت میں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ اگر کر لیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ مالا مال ہو جائے گی، اور پورے دن میں صرف آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جو آپ کو آگے ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ اس سے آپ لوگوں کی پوری زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ کچھ جگہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ اذان کے وقت میں سچے دل سے جو دعا بھی مانگے تو اس کی دعا قبول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ نہیں جانتے ہیں کہ اذان کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اذان جیسے ہوتی ہے، اگر ہم اذان کے ساتھ ساتھ اذان کو دہراتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کو اگر ہم دہراتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ یہ سارے سوال عام مسلمان کے ذہن میں آتے ہی ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سارے سوالوں کے جواب دیں گے انشاءاللہ، اور ہم آپ لوگوں سے بس اتنا کہیں گے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اذان تو آپ لوگ روزانہ سنتے ہی ہیں، اور اگر آپ اذان کو صحیح طریقے سے دہرائیں اور اس کا طریقہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو آپ جان لیں گے کہ اس کا کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اذان کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں اذان ان الفاظوں کو کہا جاتا ہے جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جس بستی میں اذان کی آواز آئے تو معلوم چل جاتا ہے، معلوم بندے کو ہو جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے لوگ مسلمان بھی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام جب جہاد کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو جس بستی سے اذان کی آواز آپ لوگ سنتے تو وہاں آپ سمجھتے کہ یہاں مسلمان ہیں اور وہاں آپ ٹھہر جاتے۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم بلال کو اذان اور اقامت کہتے ہوئے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اللہ تعالیٰ، اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا، اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو صرف خواتین کے لیے ہے اور مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لیے 2 گنا ہے۔ اب آج کل ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں، اور اگر اذان ہوتی ہے اور ہم کو صحیح طریقے سے دہرا لیتے ہیں تو خواتین کو 1 کلمے کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، اور 1,000 درجات بلند ہوں گے، اور 1,000 جو ہیں گناہ وہ مٹا دیے جائیں گے، اور مردوں کو اس کا دگنا حصہ ملے گا۔ تو سوچئے جس وقت میں اذان ہوتی ہے اس وقت ہم کیا کھو سکتے ہیں اور ہم کیا کچھ کھوتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کے کچھ اور بھی فائدے ہیں، وہ آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے۔ اذان کا جواب کیسے دیا جائے؟ واضح رہے کہ اذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ ہر عاقل بالغ
مرد اور عورت پر فرض ہے، لہٰذا اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب دینا ہے۔ یہ شرعاً واجب بھی ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ کو دہرانا جو ہے وہ مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 شخص جو ہیں وہ بڑے سنگ دل اور بے رخ ہیں۔ نمبر 1 جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے، نمبر 2 جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کرے اور جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے، نمبر 4 جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر پھر درود شریف نہ بھیجے۔ زبان سے اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور مؤذن جب کہے حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کہے تو سننے والا اس کے بدلے میں کہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اور اس طرح سے فجر کی اذان میں جب مؤذن کہے کہ الصلاۃ خیر من النوم تو اس کی جگہ پہ صدقتا بررتا کہے۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور درج ذیل جو ہے وہ دعا پڑھے۔ یہ دعا جو ہے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس دعا کو آپ پڑھیں۔ نماز کے کلمات کو دہرانے کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اذان کے بعد بھی دعا پڑھ لی جائے اور پھر ہاتھ کو اٹھا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا، وہ جو بھی مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو کر رہے ہیں اسے وہی روک دیں، اذان کو پورا سنیں اور دہرائیں۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت روک دیں اور اذان سن کر دہرائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو اذان کے لیے جمع کرنے کی ترغیب کے بارے میں سوچ و بچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ کو رات کے وقت خواب آیا اور انہوں نے خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے کلمات سنے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر سنائے تو آپ بہت خوش ہوئے۔ تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو تو تم یہی کلمات بلند آواز سے ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی کلمات قیامت تک اذان بن گئے اور پوری دنیا میں اب ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات کا پتہ چلے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں مطلب جتنے بھی انسان، جن، پرند اور جتنی بھی دوسری مخلوقات ہیں سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے اور اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں، اذان کے کلمات کا جواب دیں، اور اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی مسجد میں اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان، اگر آپ کو کئی مسجدوں کی اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی مسجد کی اذان کی جو آواز ہے اس کا آپ جواب دیں، اور خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو تو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننا چاہیے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف میں اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو اگر انہیں اس کے لیے قرآن اندازی بھی کرنا پڑے تو وہ قرآن اندازی کریں گے اور کہیں گے کہ ہم ہی سب سے پہلے اگلی صف میں کھڑے ہوں اور اذان دیں۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں کو اور جنگل کو پسند کرتے ہو، اور جب تم اپنی بکریوں کو لے کر جنگل میں ہوا کرو تو وہاں نماز کے لیے اذان کہو
اور خوب بلند آواز سے کہو، کیونکہ مؤذن کی اذان جو بھی جن، انسان، چرند پرند یا دوسری مخلوقات سنے گی وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اذان کا صحیح مطلب کو دہرانے کا آج پتہ چل گیا ہوگا۔ اس لیے آپ میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا بھی اظہار کیا کریں۔ فی امان اللہ۔